حسن حسین جنت کے سردار ہیں، ان کا بابا علی دونوں سے افضل بھی ہے اور بہتر۔ میرے رسول کی علی کا مدد کرنا آدم کا مدد کرنا ہے، علی کا مدد کرنا عیسیٰ کا مدد کرنا ہے، علی کا مدد کرنا موسیٰ کا مدد کرنا ہے، علی کا مدد کرنا ابراہیم کا مدد کرنا ہے۔ کہ میرے رسول کی نصرت کرنا، میرے رسول کی مدد کرنا اور میرے رسول پر ایمان لانا۔ توجہ رکھیے گا۔ اور کیا فرمایا انبیاء کو کہ اگر تم اپنے اس وعدے کے بعد پھر گئے تو ومن، کیا فرمایا؟ اپنے وعدے کے بعد پھر گئے تو پھر کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہ نبیوں کی فہرست سے نہیں، فاسقین کی لسٹ سے اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی نبی محمد مصطفیٰ کی چاہے وہ اولو العزم رسول ہی کیا نہ ہو مدد نہ کرے تو وہ فاسق ہے، اگر کوئی امتی احد میں چھوڑ کر دو۔ یہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے۔ وَإِذْ تُسْعَدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَرَسُولُ يَدْعُوكُمْ يُخْرِجُكُمْ، رسول بلا رہا تھا اپنے جان کے خوف سے پہاڑوں پہ چڑھ رہے تھے۔ یہ بھی قرآن ہے، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 53 ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، نہ اللہ نے نام لیا ہے نہ ہم نے نام لینا ہے۔ تو کیا کیا کہ میں نے نبیوں سے میثاق لیا۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ میثاق نبوت ہے، کہ میں نے نبیوں سے میثاق لیا۔ اب فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ کہا میں نے جب اولاد آدم کو ان کی پشتوں سے نکالا تو ان سے میں نے وعدہ لیا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمہارا پروردگار نہیں ہوں۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ میثاق توحید ہے۔ توجہ رکھیے گا، یہ میثاق توحید ہے۔ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں۔ یہ میثاق توحید ہے۔ ربی آپ کے سامنے پڑھی کہ میں نے انبیاء سے میثاق لیا، وہ میثاق نبوت ہے۔ توجہ رکھے گا، میثاق توحید اور میثاق نبوت۔ میثاق ہے کیا؟ فَأَنَا رَبُّكُمْ وَمُحَمَّدٌ نَبِيُّكُمْ وَعَلِيٌّ أَمِيرُكُمْ۔ سنو، میں تمہارا پروردگار ہوں، محمد تمہارا نبی ہے، علی تمہارا امیر ہے۔ آنا ربکم محمد نبیکم وعلی امیرکم۔ کسی کی دل آزاری تو نہیں کر رہا ہوں، یہاں تک کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی۔ پڑھیں پھر ممبر پہ آ کر، یہی پڑھیں، پڑھتے کیا ہیں؟ عقیدہ نہیں ہے نا کہ آنا ربکم محمد نبیکم وعلی امیرکم، کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، محمد تمہارا نبی ہے، علی تمہارا امیر ہے۔ کتنے میثاق ہو گئے؟ تین میثاق ہو گئے، میثاق نبوت، میثاق توحید، میثاق نبوت اور میثاق امامت۔ قرآن پڑھنا ہے میں نے آپ کے سامنے۔ کیا فرمایا؟ من کنت مولا ھذا علی مولا۔ نبی نے کس کو فرمایا کہ جس کا میں مولا نہیں، جب سے میں مولا۔ دونوں ترجمہ، ہم دونوں ترجمہ کرتے ہیں، جس کا میں مولا ہوں تو جب سے میں مولا ہوں۔ علی یوسف کا مولا ہے، تب سے علی مولا ہے، علی آدم کا مولا ہے، علی نوح کا مولا ہے، علی ابراہیم کا مولا ہے، علی عیسیٰ کا مولا ہے، علی موسیٰ کا مولا ہے۔ فرمایا نے میں تمہیں کتاب دوں، حکمت دوں۔ انبیاء سے کہا کہ میرے رسول کی مدد کرنا، میرے رسول پر ایمان لانا۔ تمام نبیوں کہا ہم ہیں امتی۔ اس آیت کے تحت باقی انبیاء ہیں امتی نبی، ہم فقط امتی ہیں، ہم فقط امتی ہیں۔ اور اس آیت کریمہ کے تحت
ہم فقط امتی ہیں، باقی انبیاء امتی نبی ہیں۔ کہا میرے رسول پر ایمان لانا، تو مولا کس معنی میں ہے؟ مولا کس معنی میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، سورۃ حجرات کی پہلی 5 آیتیں ہیں۔ ایمان لانے والوں میرے رسول کے اور اللہ کے آگے قدم نہ رکھنا، اللہ کے آگے اور رسول کے آگے قدم نہ رکھنا۔ اللہ تو آیا تھا جو تیرے آگے قدم نہیں رکھنا، ایک اللہ کے آگے قدم نہیں رکھنا، ایک میرے رسول کے آگے قدم نہیں رکھنا۔ اے اللہ تو آیا تھا جو ہم نے تیرے آگے قدم نہیں رکھنا۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ کی قدر نہیں کی گئی۔ اور کیا فرمایا؟ لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ، کہ اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ اللہ کن کو فرما رہا ہے؟ اب بھائی جو امتی ہیں نا، جو کلمہ گو ہیں، جو امتی ہیں، جو کلمہ گو ہیں، اللہ انہیں کو تو فرما رہا ہے میرے رسول کے آگے قدم نہ رکھنا، اور اپنی آوازوں کو میرے رسول کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کیا فرمایا؟ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، میرے حبیب جو حجرات سے باہر کھڑے ہو کر تجھے آواز دیتے ہیں، ان میں اکثریت عقل نہیں رکھتی۔ پیغمبر سے رشتہ داری کرنا آسان ہے، آواز دینا مشکل ہے۔ پیغمبر سے رشتہ داری کرنا، سمجھ جائیں، پیغمبر سے رشتہ داری کرنا آسان ہے، آواز دینا مشکل ہے۔ میرے رسول کے آگے قدم نہ رکھنا، اپنی آوازوں کو میرے رسول کی آواز سے بلند نہ کرنا، باہر گلی میں کھڑے ہو کر میرے رسول کو آواز نہ دینا، جیسے آپس میں کلام کرتے ہو ایسے میرے رسول سے کلام نہ کرنا۔ اور یہاں تک نہیں کہا بلکہ کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، میرے رسول کو رائنا نہ کہنا بلکہ انظرنا۔ بھائی رائنا، شیعوں کو شان رسالت نہیں آتے۔ اب میں حلیمہ سے پڑھنے سے رہا ہوں، ربیع الاول کا مہینہ، اب میں حلیمہ سے پڑھنے سے رہا۔ نقل کفر کفر نہ باشد، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، حلیمہ نے پڑھا۔ حلیمہ کا کون سا عقیدہ تھا؟ یہودی ہے، عیسائی، ناراض تو نہیں ہو رہے ہیں؟ تو ابو طالب کی بات کرتے تو حلیمہ کے بارے میں بھی کچھ کہا۔ شیعوں کو شان رسالت نہیں آتی جتنی ہمیں آتی ہے، کسی کو بھی نہیں آتی۔ کہا میرے رسول کو رائنا نہ کہنا۔ رائنا ہے کیا؟ رائنا ملک، 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 فرق پڑ گیا؟ ملک، 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 یہ اردو ہے ابھی عربی نہیں، فرق پڑ گیا۔ کہا رائنا نہ کہو، یلحدون السناتہم، زبان کو ہیر پھیر کر کے رائنا کہتے تھے کہ ہماری طرف رائت فرما، اور دوسرا معنی بنتا تھا نعوذ باللہ من ذالک، ریکارڈ ہو رہی ہے ہمارے نوکر، ہمارے سرونٹ، اللہ کو ناگوار گزرا۔ کہا میرے رسول کو رائنا نہ کہو بلکہ میرے رسول کو انظر نہ کہو، وہ لفظوں کا خالق ہے۔ اب تو جدید دور آ گیا نا، سائنس ترقی کر گئی، مجھے ایک انسان دکھانا پوری دنیا میں جو بے کہے ہونٹ نہ ملے، میم کہے ہونٹ نہ ملے۔ یہ بے، واو، بے، میم، یہ حروف شفوی ہے، حروف شفتین، یعنی کہ ہونٹوں والے حروف ہیں۔ میں نے علی کہا ہونٹ نہیں ملے، ناراض نہ ہونا، میں نے اللہ کہا ہونٹ نہیں ملے، میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 3 مرتبہ میرے ہونٹوں نے مولا کا نام چوما ہے۔ ہم تو جوتیوں والے ہاتھ چومتے ہیں نا، مولا کا نام، ہم تو جوتیوں والے ہاتھ چومتے ہیں، 3 مرتبہ میرے ہونٹوں نے مولا کا نام چوما ہے۔ جب میں نے کہا محمد، کہا میرے رسول کو رائنا نہ کہو بلکہ انظر نہ کہو۔ انظرنا میں جتنی مرضی زبان کو ہیر پھیر کر، معنی چینج نہیں ہوتا، معنی تبدیل نہیں ہوتا۔ امتی مجھے فقط اتنا بتا، جس خدا نے اپنے فرمایا کہ میرے رسول کو رائنا نہ کہو، اس نے امت کا ہذیان کیسے برداشت کیا؟
अपने रसूल को और राइना बर्दाश्त नहीं किया, उसने उम्मत का हत्यान कैसे बर्दाश्त किया होगा? क्या फरमाया? अगर तुमने मेरे रसूल के आगे कदम रखा, गली से खड़े होकर आवाज दी, अपनी आवाज़ों को मेरे रसूल की आवाज़ से बुलंद किया, तो मैं क्या करूँगा? अंतहबता अमालकुम, मैं तुम्हारे अमलों को आग लगा दूँ। हे बेतोए हबत है, ज़ुआद बेतोए ज़बत है, हबत और ज़बत में फ़र्क है। मैं किसी ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, आजकल चीनी महंगी हो रही है, चीनी इकट्ठी कर ली, पेट्रोल कर लिया, तो हुकूमत ने माल ज़ब्त किया। अगर खुदा न खास्ता किसी ने मनशियात का कारोबार किया, तब हुकूमत ज़ब्त नहीं हबत करेगी, आग लगा देगी, न हुकूमत के काम का न उसके काम का। कहा सुनो तुम तो नजस हो ही हो, तुम्हारे अमाल भी इतने नजस हैं, अगर तुमने मेरे रसूल को बाहर खड़े होकर आवाज़ दी, आवाज़ से बुलंद किया, तो नबी किस माने में मौला है? जिस माने में नबी मौला है, उसी माने में अली मौला है। अब पता चला, नई नस्ल तक पहुंचा रहा हूँ हाथ जोड़कर, कि नबी किस माने में मौला है? जिस माने में नबी मौला है, उस माने में अली मौला है। बुलंद सलवात पढ़ दीजिए। तो क्या बोल नहीं गया कि आना रब्बुकुम मोहम्मद नबीय्युकुम व अलिय्युन नबीय्युकुम, कि मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ, मोहम्मद तुम्हारा नबी है, अली तुम्हारा अमीर है। कितने मिसाल हो गए? 3, तौहीद का, नबूवत का और इमामत का। मुझे अपने बताओ कि आज इख्तलाफ तौहीद में है, नबूवत में हो, इमामत, मौला सलामत रहे, तौहीद में इख्तलाफ है, नबूवत में, किस में है? इमामत में। तौहीद में इख्तलाफ नहीं तो किताब लिख रहा है तौहीद, तौहीद में इख्तलाफ नहीं है और तो किताब लिख रहा है तौहीद। पहुंच गया ना पहुंचने वाले? तौहीद किताब लिख रहा है और लोगों के घरों में तकसीम कर रहा है कि खतरा तौहीद को हो गया, खतरा तौहीद को हो गया। अगर तौहीद को इतना ही खतरा था तो फिर तौहीद ने अपने घर से अली क्यों दिया? भाई दरवाजा बजा, अंदर से कौन आए? अल्लाह का दरवाजा बजाए, मौला अली आए। ऐसा ही है ना, मैंने दरवाजा बजाया खुदा का, मैंने खैरात मांगी, अंदर तक मेरी रसाई नहीं, जो मुर्शद छोटा पीर निकला मैंने तो उसी का नाम लेना। जो अल्लाह का दरवाजा बजाए, अपने ईमान से फैसला तेरे ऊपर रहा, इतना बता अंदर से आया कौन है? ये कौन सी तौहीद की तो बात कर रहा है? अल्लाह ने अपने रसूल से फरमाया सूरत अनकबूत में, वाला इंसान तहा मन खलक समावाति वल अर्द मन सखर शम्स वल कमर। मेरी तरफ जो है मान नज़ला मिन अस्समाए मान, मेरा भी इनसे सवाल कर, इनसे सवाल कर कि ज़मीन और आसमान किसने पैदा किया? सूरज चांद को किसने पैदा किया? किन से? इन काफिरों से सवाल कर। मन सालता हूँ मन खलक समावाति वल अर्द मन सखर शम्स वल कमर मन नज़ला मिन अस्समाए मान, कि ज़मीन को किसने पैदा किया? सूर्य को किसने पैदा किया? चांद को किसने पैदा किया? आसमान को किसने पैदा किया? तो जो रखेगा बारिश कौन बरसाता है? का इन काफिरों से, इन मुशरिकों से सवाल कर। जब नबी ने सवाल किया तो उन्होंने कहा लयक़ूलुन अल्लाह, अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया, अल्लाह ने आसमान को पैदा किया, अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, अल्लाह ने चांद को पैदा किया, अल्लाह बारिश बरसाता है। तो तौहीद किताब में तो नई बात लिख रहा है ना, तो नई बात लिख रहा है कि अल्लाह बारिश बरसाता है, अल्लाह बारिश बरसाता है, अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया, आसमान को पैदा किया, सूरज को पैदा किया, चांद को पैदा किया। ये अकीदा तो मुशरिकीन अरब का है। तो उन्हें अलीगढ़ वलील्ला पढ़कर कौन सा तीर मारा? ये अकीदा तो मुशरिकीन अरब का है। बस फर्क इतना है कि हमने ज़मज़म उठाया है, उन्होंने गंगा उठाया है। उन्होंने भी पत्थरों की मूर्तें बनाई हैं, हमने भी सामने पत्थर रखकर हजर अस्वद अल्लाह अकबर किया है। तो कहा जब अकीदा एक है तो फिर इन तीन को क्यों मानते हो? कौन से तीन? हालात खराब है, कहीं और ना चले जाना, लात मनात उज़्ज़ा।
सूरत नजम में कहा अफरक वल्लाता व मनाता व सालिसत अल-उखरा, इन लात मनात उज़्ज़ा को पैगंबर ने फरमाया क्यों मानते हो? कहा उलाए शफाउना इंदल्लाह, ये अल्लाह के नजदीक हमारे सफारशी हैं। कौन? लात मनात उज़्ज़ा, इसलिए इनसे रिज़्क़ मांगते हैं, मौत मांगते हैं, औलाद मांगते हैं, शिफा मांगते हैं। नबी ने फरमाया इन तीन को अल्लाह ने नहीं बनाया था। पैगंबर ने क्या फरमाया? ये लात मनात उज़्ज़ा, इन तीन को अल्लाह ने नहीं बनाया था। तवज्जो है? जब अल्लाह ने इनको बनाया नहीं तो हम क्यों माने? पैगंबर ने फरमाया जब लात मनात उज़्ज़ा को अल्लाह ने नहीं बनाया, का हम इसलिए मानते हैं कि हाउलाए को देखिएगा तो जब मेरे नजर शफाउना इंदल्लाह, ये अल्लाह के नजदीक हमारे सफारशी हैं। तो साबित हुआ कि जो है ना, साबित हुआ क्या? जो शिरक है वो वसीले में है, शिरक जात में है नहीं है। मैं आसान करूं, शिरक जात में नहीं, तखलीक में है। शिरक तदबीर में है, जात में नहीं, सिफात में है। शिरक है वसीले में। ये मुनकरीने वसीला है कि ये काम अली से न मांग, ये अली से न मांग, ये अली से न मांग, ये अली से न मांग। रख कुरान सर पर, वा मैंने ना से मैं किसके बारे में नाज़िल हुई? कि अली ने अपने नफ्स को बेचकर अल्लाह की रज़ाएं खरीद ली हैं। अली ने अपने नफ्स को बेचकर अल्लाह की रज़ाएं खरीद ली। राज तो नहीं हो रहा। जल्दी कर गया कि जिब्राइल जी रब्बे दिले जाओ तो रखेगा, मेरे रसूल के कत्ल के बिस्तर पर अली मौला सो गए। जाओ जाके अली से कहो कि इसके बदले में कुछ लेना है। क्या लेना है? जिब्राइल आया, सर की तरफ जिब्राइल है, पाँव की तरफ मीकाईल। जिब्राइल आया तो देखो मैंने जिब्राइल में के तुम दोनों को भाई बनाया था, देखो अली रसूल भाई है। यहाँ ताकि फिर दुनिया वाला है। सोने वाले सोना बेचना है, सोने वाले सोना बेचना है। इस सोने के बदले क्या देगा? कहा जिब्राइल से जाओ अली से कहो कि जो मर्जी है ले ले, कब मर्जियां ही दे दे। यहाँ पर मैं अर्ज करूं, तू तो कहता है सलातो खैरो मिनन नौम, नाराज तो नहीं? तू तो कहता है सलातो खैरो मिनन नौम, के नमाज नींद से बेहतर है, नमाज नींद से बेहतर है। अली के लिए तो हुक्म था वस्जुद सब्बिहु लैलन तवीला, तो तवील रात सजदा कर। और अपने हबीब को कहा या अय्युहल मुज़म्मिल कुम लैला कलीला, रात को कम खड़ा हुआ कर। मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का, मैंने कुरान इसलिए नाज़िल नहीं किया तो मशक्कत उठाई। अपने रसूल को कहा कम खड़ा हुआ कर। ये किसको कहा? किसको कहा? वस्जुद सब्बिहु लैलन तवीला, कि तवील रात सजदा कर। एक एक हजार रकात अली पढ़ते थे, आज 1000 रकात नमाज छोड़कर अली सो गए। तू तो कहता है सलातो खैरुम मिनन नौम, कि नमाज नींद से बेहतर है। यहाँ पर तो अली की नींद नमाज से बेहतर। तो समझ आ रही है? अल्लाह ने अली की इबादत का तज़किरा ही नहीं किया, तो जो रखिएगा इशारा दिया है कि वास्ते सब हो लैलन तवीला, कि तवील रात सजदा कर। कहा अली के सोने का तज़किरा किया और फरमाया हदीस रसूल सकलैन अल्लज़ीना दरबतु अलैहि यौमल खंदक़ के अफ़ज़ल मिन इबादत सकलैन, जिसकी एक ज़रबत दोनों जहां की इबादत से अफजल हो। पंद्रह मिनट
اتنا ٹائم دیا بلند تر صلوات معافی چاہتا ہوں ذرا میری کوئی بات نہیں کہ خدا سے ساقیہ کوثر کی اولاد ہیں پانی تو اس سے مانگنا ہی ہے نا توجہ ہے اب میں آپ کے سامنے جلدی 15 منٹ میں 3-4 آیتیں پڑھوں فیصلہ آپ نے کرنا ہے والذین من بعد مِثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ میں نے کہا 3 سال بعد استخارہ نکلا 3 سال بعد استخارہ نکلا 3 سال بعد نکلا والذین من بعد مِثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ دونوں آیتوں کا ترجمہ ایک میثاق ہے جو کرنے کے بعد توڑتے ہیں اللہ نے اس کو ملانے کا حکم دیا تھا اللہ اکبر قرآن کا ترجمہ سنا ایک میثاق ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ملانے کا حکم دیا تھا یہ میثاق کرنے کے بعد اس میثاق کو توڑتے ہیں اور یہ ہیں کون توڑنے والے اولئک هم الخاسرون خسارے میں ہیں اولئک هم اللعنۃ ولہم سوء الدار جہنمی ہیں لعنتی ہیں فسادی ہیں میثاق توڑنے والے اب فرمایا سورۃ رات میں الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق الذین یخشون ربهم ویخافون سوء الحساب اور ایک گروہ وہ ہے جو میثاق کو ملائے رکھتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے اور جس دن حساب لیا جائے گا اس دن سے ڈرتا ہے میں نے آپ کے سامنے 3 آیتیں پڑھی ایک آیت میں کیا فرمایا توڑنے والے میثاق کو توڑنے والے یہ لعنتی ہیں فسادی ہیں خسارے میں ہیں جہنمی ہیں دوسری آیت میں کیا فرمایا ایک گروہ وہ ہے جو میثاق کو نہیں توڑتا اللہ سے بھی ڈرتا ہے جس دن حساب لیا جائے گا اس حساب والے دن سے بھی ڈرتا ہے اب میں اپنی طرف سے تفسیر المتقین سید امداد حسین کاظمی ان کے بیٹے ہیں سید محسن شفقت کاظمی انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ امام صادق علیہ محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولا نے کیا فرمایا اس میثاق سے مراد میثاق امامت ہے تو کہتا واجب نہیں اللہ قرآن میں لعنتی فرما رہا ہے تو کہتا واجب نہیں ہے میثاق امامت اللہ قرآن میں لعنت فرما رہے ہیں اور یہ رشتہ داروں کا میثاق ہے ٹھیک ہے جی ہم نے تسلیم کر لیا کہ یہ رشتہ داروں کا میثاق رشتہ داروں سے میثاق ہے تو بدرج اولا کون سا میثاق ہے انا ربکم محمد نبیکم علی نبیکم اگر یہ رشتہ داروں کو میثاق ہے تو افضل ترین میثاق توحید کا ہے نبوت کا ہے امامت کا ہے میں نے کیا حوالہ دیا کہ تفسیر المتقین میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام صادق علیہ محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میثاق سے مراد میثاق امامت ہے تو کہتا ہے واجب نہیں ہے تو کہتا ہے کلمے کا جز نہیں ہے اذان کا جز نہیں ہے اقامت کا جز نہیں یہ کلمہ یہ اذان یہ اقامت کیا ہے قرآن نے کیا کہا والذین هم بشہاداتہم قائمون الذین هم عن صلاتہم یحافظون اولئک فی الجنۃ المکرمون قرآن نے کیا کہا شہادت شہادتین شہادات ہم نے اپنا میسج پہنچانا ہے ثواب دارین حاصل کریں دارین 2 جہاں قرآن میں شہادتین نہیں ہے کلمہ تائن نہیں ہے جمع قلت ہو جمع کثرت ہو کہا جو 3 میثاق پر قائم ہیں وہی اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں انہی سے جنت کا وعدہ ہے جو توحید پر قائم ہیں جو نبوت کو مانتے ہیں جو امامت کو مانتے ہیں اگر زندگی میں نہیں مانتے تلقین میت میں سن لینا تلقین میت میں سن لینا ان اللہ تبارک و تعالی نعم الرب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعم رسول چپ کر جاؤ نہیں وان علی ابن ابی طالب چپ کر جاؤ نہیں ولاد الائمۃ الحد العشرہ نعم الائمہ مرنے والے سون علی نہیں علی کے 11 بیٹے حجت
رسول نے تو علی کو کل ایمان فرمایا ہے، تو کہتا ہے علی جز نہیں ہے، یہ نماز علی کا جز ہے، یہ اذان علی کا جز ہے، یہ اقامت علی کا جز ہے، یہ نماز علی کا جز۔ عبادت آئین بے الف ڈالتے، بے کو نکال دو، بے کو عادت رہے بس عادت ہے، یہ ایکسرسائز ہے، it is a good exercise۔ روزہ میرے اوپر نہیں، کیوں؟ بیمار ہوں، مسافر۔ حج میرے اوپر نہیں کیونکہ صاحب استاد نہیں ہوں، امیر نہیں۔ زکوٰۃ میرے اوپر نہیں، صاحب نصاب نہیں۔ حج میرے اوپر نہیں، اندھا ہوں، بڈھا ہوں۔ نراز تھا نا میرے فقہ سنا، مدارس میں صدقے کے بکرے بھی ہم نے کھائے ہیں۔ باقی بچ کے نماز، باقی کے بچ کے نماز، ٹھیک ہے ورزش کر لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ وہ رکھے گا تو درود میں دونوں علی صلی اللہ ہے، حسن صلی اللہ ہے، حسین صلی اللہ ہے۔ کبھی بل پاس ہو رہے ہیں رضی اللہ کے، کیا تو پیرا مرشد آپ کی جوتے کے صدقہ مولا آپ کا سایہ سر پر قائم دائم فرمائے، تمام مومنین کو مولا سوائے کہ میں حسین علیہ السلام کو جامنا دکھائے۔ نماز میں دونوں کہتے ہیں علی صلی اللہ ہے، حسن صلی اللہ ہے، حسین صلی اللہ ہے، دونوں کہتے ہیں، اور بل پیش کر رہے ہیں رضی اللہ کے، کہ بلوں سے عقائد بھی بدلے جا سکتا ہے۔ بس عزادران مظلوم کربلا کہ بلوں سے عقائد نہیں بدلے جاتے۔ حدیث رسول ثقلین ہے، حدیث قدسی ہے، متفق علیہ ہے۔ جتنی بھی بات کی الحمدللہ ریکارڈ ہو رہی ہے، میں لفظ کا ضامن ہوں۔ معافی سب سے بڑی شکست ہے، معافی نہیں مانگیں گے، سزا بھگتیں گے۔ 50 سال کے ہو گئے، باقی پیچھے کیا رہ گئے؟ معافی نہیں۔ کہا لبیک ما نافع الحب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار۔ اگر تمام دنیا علی کی محبت پر جمع ہو جاتی، میں خدا دوزخ کو پیدا ہی نہ کرتا۔ مشہور و معروف آپ کی جوتی کا صدقہ، مولا آپ کا سایہ سر پر قائم دائم فرمائے، لبیک ما الناس الحب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار۔ اگر تمام دنیا علی کی محبت پر جمع ہو جاتی، میں خدا دوزخ کو پیدا ہی نہ کرتا۔ مجھے اتنا بتا، جو علی سے محبت کرتا کہ چھوٹا موٹا گناہ نہ کرتا، تو 4 نمازیں پڑھ کر کہتا ہے ہم تقویٰ ہے، ہم متقی بن گئے ہیں۔ اللہ نے متقیوں کی تعریف کی ہے، متقی تھے تو ان کو عہدہ ملا ہے۔ تو کیا ممبر پہ اہل بیٹھی ہوئی کیا بیان کر رہا ہے کہ ان کو عہدہ ملا، وہ متقی تھے؟ ارے عہدہ پہلے ملا، سند بعد میں ہے، امتحان بعد میں، تیرا امتحان پہلے ہوتا ہے، سند بعد میں ہوتی، ان کو سند پہلے ملی ہے۔ اور کیا فرمایا؟ تو 4 نمازیں پڑھ کر تقوی کا دعویٰ کرتا کہ حب علی یاکل الذنوب کما تاکل نار الحطب۔ علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جانے سے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ بس عزادران مظلوم کربلا، مولا آپ کو سوائے غم حسین علیہ السلام کوئی غم نہ دکھاتا ہے۔ فاتح شام بی بی ظاہری طور پر مرشداتی کی 54 سال ہے، 57 سال مولا حسین کی شام غریبہ کو پیدا دیا۔ مرشداتی گھبرائی نہیں، بازار کوفہ سے ہوتے ہوئے شام غریبہ کو پیدا دیا۔ مرشداتی گھبرائی نہیں، بازار کوفہ سے ہوتے ہوئے مرشداتی دربار دمشق میں پہنچے۔ صاحب نعم الابرار لکھتا ہے، سادات سے معافی مانگ کر سادات کو قرصہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ سید اولاد بطول ہیں، امتی تمنائے بطول ہیں، میرے بیٹے کو روئے گا کون؟ کہا ہم کربلا کے شہداء کا، کہا ہم میں سارے حسین ہیں، بار الہا ہمیں زندہ کر، ہم آزادار حسین بنے۔ اتنی عظمت ہے آزاداروں کی۔ عرض کر رہا تھا کہ مرشداتی 18 لاکھ کا ہجوم ہے، نعم الابرار کا لکھتا ہے، خدا کی لعنت ہو سادات کا تماشا دیکھنے کے لیے
मेरे बराबर को लिखता है 18 लाख का जो दरबार दमिश्क में है। हुसैन नौ के नेज़ा पर कुरान पढ़ रहे थे, जैसे ही हुसैन ने आंखें बंद की ना, फातिह शाम बीबी ने फरमाया भैया हुसैन मैंने तुझे शहीद होता हुआ देखा, मैंने आंखें बंद नहीं की, मेरे सामने कासम के टुकड़े लाया है, मैंने आंखें बंद नहीं की, ओनो मोहम्मद को लाया है, मैंने आंखें बंद नहीं की, अली असगर को लाया है, मैंने आंखें बंद नहीं की, अली अकबर को लाया है, मैंने आंखें बंद नहीं की, बल्कि मेरे सामने अली अकबर के जिगर से बर्ची का फल निकाला है। भैया हुसैन मैंने आंखें बंद नहीं की, मैं यजीदियत को मिलिया मेट करने के लिए, ऐसे लगब नहीं है फातिह शाम, आंखें खोल भैया हुसैन आंखें खोल, तेरे साथ हबीब बिन मज़ाहिर थे, तेरे साथ गाजी थे, तेरे साथ अली अकबर थे, तेरे साथ ओनो मोहम्मद थे, भैया हुसैन आंखें खोल, मेरे साथ रबाब है, उम्मे लैला है, उम्मे फरवा है, उम्मे कसूम है, अदरान मजलूम करबला मकतल की कुतब में है। जैसे हुसैन ने आंखें बंद की, मुर्शिद साथी ने फरमाया भैया आंखें बंद ना कर, यजीदों पर खुदा की लानत हो, खुदात को पुरसा देने के लिए मौला आपको सलामत रखे। जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों ने अगर अली जन वलीउल्लाह पढ़ते, अली की बेटियां दरबारों में बाजारों में कभी ना आती, अदान मजलूम में करबला, अगर अली जन वलीउल्लाह पढ़ते तो ये करबला ना होती। कहा भैया हुसैन आंखें को, ये तूतियां नगारे साज ढोल बाजे बजाने वाले, कहा ये मेरी फतह है, यजीद इब्ने मुआविया पर खुदा की लानत हो, कहा ये मेरी फतह है, जैसे कहा ना मेरी फतह है। बस अदरान मजलूम में करबला मुअज्जिन ने अज़ान दी, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अली की बेटी फातिह शाम ने कहा ओ यजीद मलाउन ये हमारी फतह है, बता तेरे नाना का नाम है या हमारे नाना का नाम है, पर लहा तेरी तौहीद बच गई है, नाना तेरी नबूवत बच गई, घर उजड़